بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1420 ہجری کے عشرہ محرم کی شاہ نجف میں 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دم ہمادم علی علی کے عنوان پر عنوان کے مختلف پہلو اور موضوع کے مختلف اجزاء پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ علی علی کہنا معرفت کے ساتھ اور ان تقاضوں کے ساتھ کہ علی نے عالم انسانیت کو جو کچھ عطا کیا اس پر نظر رہے، اور جو کچھ علم کا طرہ امتیاز ہے، اور جس طرح علی چاہتے تھے کہ ہماری قوم علم کے اوصاف سے آراستہ ہو، علی نے اپنی پوری زندگی اس بات کی کوشش کی کہ معاشرے سے جہل مٹ جائے۔ جہالت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ علم سے نابلد، اور ایک یہ کہ اپنی ضد پر اڑے رہنا۔ علی نے دونوں طرح کی جہالتوں کو انسانوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ علی کی یہ محنتیں، علی کی یہ ریاضتیں اللہ کی نظر میں پسندیدہ قرار پائیں۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! جب کوئی بھی اللہ کا عظیم بندہ کہ جو اپنے مالک سے رتبہ بھی پا رہا ہو اور منصب بھی پا رہا ہو، تو اللہ صرف یہی نہیں کہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ پوری کائنات کے انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیں اتنا عزیز ہے کہ اس کی ہر شے ہمیں عزیز ہے۔ صرف اس پہلو سے اگر آپ علی کو دیکھنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے علی کی عظمت کو سمجھنا۔ یعنی علی کی عبادت بھی اللہ کو پسند، علی کی سخاوت بھی اللہ کو پسند، علی کی شجاعت بھی اللہ کو پسند۔ یعنی اگر اسلام کی راہ میں علی جہاد کر رہے ہیں تو اب علی جو تلوار چلا رہے ہیں اللہ کو وہ تلوار بھی پسند ہے۔ علی جس گھوڑے پر سوار ہیں اللہ کو وہ سواری بھی پسند ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ علی اللہ کی اتنی محبوب ترین ہستی کیوں قرار پائے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتا ہے، اور نبی سب سے زیادہ محبت علی سے کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! اور علی نے اپنی پوری زندگی یہی کہا کہ میری ہر شے
میری نہیں ہے، حد یہ ہے کہ میری یہ حیات، میری یہ زندگی بھی میری نہیں، بلکہ میری ہر شے رب کے لیے۔ میری یہ حیات، میری یہ زندگی بھی اس کے لیے۔ اور علی نے یہ معیار دیا کہ کافر جیتا ہے یہ کہہ کر کہ ہر شے میری ہے، دولت میری، حکومت میری، زمین میری، خزانے میرے۔ علی نے کہا نہیں، جو کچھ میرے پاس وہ سب اس کا۔ اولاد کی منزل پر تو سب کہتے ہیں یہ میری، لیکن علی نے تو اپنی اولاد کو بھی اس کی راہ میں دے دیا۔ اب آپ کچھ سوچئے کہ جو بندہ اپنے رب کے لیے ہر شے اس کے حضور میں پیش کرتا چلا جا رہا ہو، تو اگر اللہ اپنی کتاب قرآن میں اس کی تعریفیں کرے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجلس میں سارے ذہن ایک سطح کے نہیں ہوتے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح صاحبان علم بات کو سمجھ رہے ہیں، کم علم والے بھی اس بات کو سمجھیں۔ اور اکثر ان کو مشکل اور دقت پیش آتی ہے بعض چیزوں میں، اور وہ خط بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ جو بھی خط لکھے یا سوال کرے وہ پہلے اپنا نام اور پتہ لکھے۔ جس خط میں نام نہیں ہوگا، بے نام ہوگا، تو وہ ہستی میرے لیے بے نام ہے۔ پھر اس کا جواب کیا اور اس کا سوال کیا اور اس کا تبصرہ کیا، بیکار ہے وہ۔ پتہ ہو، نام ہو، تاکہ ہم اس کے نام سے، اس کے پتے سے، اس کے محلے سے اندازہ لگائیں کہ اس کا علم کا معیار کیا ہے اور اس کو جواب کس طرح دینا ہے۔ اور عام طور سے ان 10 دنوں میں، عاشور کے 10 دنوں میں، میں بالکل سوال جواب پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف حسین اور علی کے دن ہیں، ان کے خاندان والوں کے ذکر کے دن ہیں۔ اس کے بعد جو مجالس ہوتی ہیں پھر اس میں ہم سوال جواب کو جتنے چاہیں آپ سوال کریں، ہم جواب دیں گے۔ لیکن یہ مصروفیت کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں موضوع بدلنا اچھا نہیں لگتا۔ دل چاہتا ہے کہ خوب بس جو موضوع ہو اسی پر زیادہ بولا جائے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں کہیں پر یہ بات آئی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ علی نے رسول کی مدد کی، اللہ کی مدد کی، اور کسی کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ میری نصرت کرو، علی سے نہیں، مسلمانوں ہماری نصرت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری مدد کرو، ہمارے اسلام کی نصرت کرو، انتصروا، مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ اللہ تو مدد کا طالب ہے، قرآن میں ایک جگہ تھوڑی ہے یہ نصرت کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعد میں کہہ دیا تم یہ جو مدد میری کرو گے یہ میری مدد نہیں، یہ تمہاری اپنی آپ مدد ہے۔ تو یہاں مدد کا کچھ فلسفہ ہے، اور مدد سے چونکہ اتنا پروپیگنڈا مدد کے خلاف ہوا ہے کہ جس لفظ کے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے لوگ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں، اس کے اصل معنی بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں لفظ نصرت رکھا ہوا، مدد، نصرت، مدد، نصرت۔ نصرت کا ہی ترجمہ تو مدد ہے، یعنی تو اگر نصرت نہ ہو، مدد نہ ہو، تو اب یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ آیا اللہ کے معاذ اللہ مدد کا محتاج ہے۔ تو پھر اگر اس طرح آپ بات شروع کریں گے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اللہ انبیاء کا محتاج تھا کہ وہ جائیں اور ہدایت کریں اور کلمہ پڑھوائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور اس کے انبیاء پتھر کھائیں اور تکلیفیں اٹھائیں؟ ارے اللہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ 1 سیکنڈ میں کن کہہ کے کائنات بنانے والا کن کہتا، سب کلمہ پڑھ لیتے۔
پھر یہ 1,24,000 انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیوں بھیجا؟ اور پھر وہی آ رہی ہے اور پیغام آ رہا ہے، اب یہ کرو، اب وہ کرو، فرعون کو سمجھاؤ، نمرود کو سمجھاؤ، وہاں جاؤ، اب لڑائی کرو، اب ان کو مارو۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کافر مارے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جو کافر قتل ہو رہے ہیں انبیاء کے ہاتھوں سے، جن پر عذاب آ رہے ہیں اور پتھر برس رہے ہیں، تو کیا اللہ ان کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتا تھا؟ اب فرشتوں کو بھیج دیتا اور سب کو مقرر کر دیتا، سب کلمہ پڑھوا لیتے۔ آپ کے پیغمبر 13 برس مکے میں پتھر کھاتے رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے آئے، پھر بدر لڑی، پھر احد، پھر خندق، پھر خیبر۔ دھیرے دھیرے اسلام پھیلا، آہستہ آہستہ 23 برس میں اسلام پھیلا۔ یہی اسلام 1 گھنٹے میں اللہ پھیلا سکتا تھا، کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا؟ تو رخوں کو دیکھا کریں، آیات کو دیکھا کریں، اس کے معنی دیکھا کریں، اس کی تفسیر دیکھا کریں، پیغمبر کی سیرت اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ توحید کیا ہے۔ یہ سارے کام اللہ نے انسانوں سے کیوں لیے؟ خود کیوں نہیں کرتا؟ قدرت رکھتا ہے اور پھر نہیں کرتا۔ یہ پوری دنیا جو آج سجی ہوئی ہے، اس کو وہ خود سجا سکتا تھا، لیکن انسانوں کے ہاتھ سے سجوایا۔ تو یہ سارے انسان جو اس دنیا میں سب کچھ بناتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے انسانوں کی، یہ کام، یہ کام، یہ نیکیاں، یہ کام، یہ نیکیاں، تو کیا ان انسانوں کا اللہ محتاج ہے ان کی مدد کا؟ انسانوں کی مدد کے بغیر یہ دنیا نہیں بن سکتی تھی، خود ہی بنا لیتا۔ تو کبھی اس فلسفے کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ ساری توجہ علی کی طرف چلی جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کہا علی نے اللہ کی مدد کی، آپ نے کہا یہ کیا؟ حیران ہو گئے۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا تھا مدد کرو، اوروں نے نہیں کی، علی نے کی۔ مدد کی علی نے، اللہ کی مدد کی۔ اور یہ کوئی اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ مطلب یہ کہ 2 ملک 3 ملک پیکٹ کرتے ہیں آپس میں۔ مثلا آپ کے ہاں پیکٹ تھا ترکی، ایران اور پاکستان کا کہ 3 ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ ہوگا تو سب مل کے لڑیں گے۔ ایک ملک پہ حملہ، تینوں ملکوں پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ ایک معاہدہ تھا کہ تینوں ملک ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ایسی ہی پیکٹ اللہ، نبی اور علی کا تھا۔ اس کو آپ مدد کہیے یا پیکٹ کہیے کہ یا علی تمہارا دشمن جب مقابل میں آئے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، جب ہمارا دشمن آئے تو تم ہماری مدد کرنا، جب نبی کا دشمن آئے تو تم نبی کی مدد کرنا، جب علی کا دشمن آئے تو نبی علی کی مدد کریں، نبی اللہ کی مدد کریں، اللہ نبی کی۔ یہ تو پیکٹ ہے، جیسے 3 ملک ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ ملک تو نہیں ہے، ملک تو اللہ کا ہے، لیکن یہ 3 ہستیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے معاہدے کے طور پر، جس کا اعلان کلمہ ہے کہ اگر لا الہ کو مٹایا جائے تو محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ بچائے، اور اگر محمد رسول اللہ پر حملہ ہو تو ادھر سے اللہ مدد کرے، ادھر سے علی مدد کریں، اور اگر علی ولی اللہ پہ حملہ ہو تو اللہ اور نبی مل کے علی ولی اللہ کی مدد کریں، اور یوں تینوں کلمے مٹ نہ پائیں۔ یہ باتیں حیرت کی نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ علی نے اللہ کی راہ میں جتنے کام کیے 1,24,000 انبیاء مل کے نہیں کر سکے، بات ختم ہو گئی۔ جتنے کام علی نے کیے سب مل کے نہ کر سکے، ساری نبوتیں۔ یہ تو ہمارے نبی پر اختتام ہونا تھا، اور جب علی اس منزل پر آ گئے تو یہ اعلان ہو گیا کہ ہم نے اکمال دین اس نبی پہ کر دیا۔
دین یہاں کامل ہو گیا. کامل اس لیے ہو گیا کہ اب وہ آ گیا کہ جس کے آنے کے بعد اب ہمیں دنیا کے کسی انسان کی مدد درکار نہیں. بس علی اور اس کا گھرانہ کافی ہے ہمارے لیے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ذکر کس کا باقی ہے؟ علی کا اور علی کے گھرانے کا. اور یہی ذکر رہ جائے گا. کائنات کے سارے ذکر مٹ جائیں گے. ذکر نام ہی علی کے ذکر کا ہے. لفظ ذکر اتارا گیا قرآن میں ذکر علی کے لیے. یعنی جتنے اچھے اچھے لفظ ہیں لغت میں وہ سب علی کے لیے ہیں. قرآن کی جتنی اصطلاحیں مشہور ہیں وہ سب علی کی وجہ سے اتاری گئیں. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں بار بار یہ نہ آتا یا ایھا الذین آمنوا. یہ علی کی محبت میں صاحبان ایمان کو پکارا گیا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی آیت ایسی کہ مسلمانوں کو پکارا گیا ہو؟ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے مسلمانوں کو نہیں پکارا. یا ایھا الذین آمنوا کل ایمان کی وجہ سے. کل ایمان کی وجہ سے. تو کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب حضرت علی کے فضائل خوب پڑھے جاتے ہیں تو کچھ لوگ غیروں میں نہیں اپنوں میں جلنے لگتے ہیں. اور اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنوں میں کیا جلن پیدا ہوئی. تو یاد رکھیے کہ غیروں میں کوئی جلے تو حیرت کی بات نہیں. اپنوں میں اگر کوئی علی کے فضائل سے جلنے لگے تو رسول اللہ نے اس کا معیار یہ دیا سمجھ جانا حلال زیادہ نہیں ہے. سما جائیں دل کے پیمانے میں یہ شجرے کی پہچان ہے. اس کا بار اٹھانا آسان نہیں. اللہ نے کہا نبی نے کہا کہ علی کی فضیلتیں یا مومن کامل اٹھا سکتا ہے اس کا وزن یا فرشتہ ملک مقرب اٹھا سکتا ہے. تو اب جو مومن کامل ہی نہ ہو اس سے کیا تقاضا کہ علی کے فضائل کا وزن اٹھاؤ. علی کے علاوہ اگر کوئی اور ہو آپ کی نظر میں تو جائیے اس کی فضیلتیں بیان کیجیے اور سنیے. چھوڑیے پھر آپ ذکر علی سنیے ہی نہ. بھائی یہ باتیں صرف ان کے لیے ہوتی ہیں جو صاحبان معرفت ہیں. غیر اس میں ٹانگ اڑائے کیوں؟ بیچ میں آئے کیوں؟ جب نبی یہ کہہ دیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت تو ذکر علی سے، کیا مستند حدیث نہیں ہے؟ مجلس نہ رہے اس کی زینت نہیں ہو سکتی اگر ذکر علی نہ ہو. فرمان رسول پر عمل ہو رہا ہے. فضائل میں ذکر علی اور مصائب میں حسین و منی و انا من الحسین. مجلس نام ہے ذکر علی اور ذکر حسین کا. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معجزہ ہے کہ علی اور حسین کا ذکر ہو تو کائنات کے ہر نیک انسان کا ذکر ہو جاتا ہے. آدم سے عیسیٰ تک کا ذکر ہو جاتا ہے. ہر کتاب کا ذکر ہو جاتا ہے. فرشتوں کا ذکر ہو جاتا ہے. اصحاب کا ذکر ہو جاتا ہے. میسم و کمیل و کمبر کا ذکر ہو جاتا ہے. غلاموں کا ذکر ہو جاتا ہے. مرکز ہیں یہ دونوں. ان دونوں کو ہٹا لیجئے پھر کسی کا ذکر کبھی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنی مجلسوں کو سجاؤ ذکر نبی سے. مرکز بنایا علی کو کہ علی کے وسیلے سے جو ہمارا ذکر ہوگا وہ ہوگا سجا ہوا ذکر. جو ذکر قرآن ہوگا اور ذکر علی کے حوالے سے اس میں حسن پیدا ہوگا.
اس پہ سجاوٹ ہوگی، وہی سمجھ میں آئے گا ہر نسل کے اور ہر انسان کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی پسندیدہ شخصیت اللہ کی علی کہ علی کی ہر شے اس کو پسند، اور جب کسی کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے، چاہتا ہے یہ میری ہو جائے۔ بھائی بڑی اچھی انگوٹھی پہنے ہیں آپ، لیجئے حاضر ہے۔ دینے والا بھی دے دیتا ہے، تعریف کرنے والا تعریف اس لیے کرتا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے۔ چونکہ علی کی ہر شے اللہ کو پسند آ گئی تو اپنا لیا۔ علی کی آنکھ میری آنکھ، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا چہرہ میرا عین اللہ، حسن اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، اپنا لیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ علی کسی سواری پہ بیٹھ جائیں تو اس گھوڑے کی مدح میں سورہ اتار دیا جائے۔ بھائی قرآن گواہ ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں بعض لوگ، ورنہ قرآن میں گھوڑے کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھی کا ذکر تو اس لیے ہوا کہ اس پہ چڑھ کے کعبے کو ڈھانے کافر آیا تھا۔ ہاتھی کی کوئی تعریف نہیں ہوئی، بلکہ ہاتھی والے برے معنی میں استعمال ہوئے اور ان کے مقابل میں ابابیل کو لایا گیا۔ ہاتھی بھی جانور ہے، گھوڑا بھی جانور ہے، لیکن علی اگر ہاتھی پہ بیٹھے ہوتے تو ہاتھی کی مدح ہوتی۔ ہاتھی پہ بیٹھا کافر تو وہ مارا گیا ابابیل سے، گھوڑے پہ بیٹھے علی اس لیے پورا سورہ گھوڑے کے لیے آیا۔ وَلَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، قسم ہے مجھ کو تیز دوڑتے گھوڑے کی، اس کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی، اس کے سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاری کی، اور اس کے نتنوں سے نکلتی ہوئی فر فر سانس کی۔ صرف یہی نہیں کہ گھوڑے کی قسم، بلکہ اس کی ہر ادا بھا گئی۔ جب علی کے گھوڑے کی ادا اسے بھا جائے تو علی کی ادائیں اسے کتنی۔ سمجھے آپ؟ یعنی اللہ ایک سورہ اتار دے، سورہ والعادیات۔ عادیات عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑوں کو کہتے ہیں، اور جتنے نام گھوڑوں کے ہیں عربی میں وہ سب اس سورے میں آئے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہ، سورہ تو اپنی جگہ، علی کے راہبار کی تعریف۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر آپ توحید کو نہیں سمجھتے اور قرآن کو نہیں سمجھتے اور لادینیت کی طرف جا رہے ہوں کوئی صاحب، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کا فائدہ، تو ہر چیز کا فائدہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر چیز فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ فائدہ اپنی جگہ، کوئی مقصد الہی ہوگا کہ گھوڑے کے نام کا سورہ بھی ہو، گھوڑے کے نام کا بھی ایک سورہ ہو۔ اور گھوڑا ایسے ہی تو نہیں کہ ہر گھوڑا جو تانگے میں لاہور میں جوتا ہے تو وہ گھوڑا بھی اس میں آ جائے۔ اس سے کیا مقصد ہے اللہ کو کہ اس گھوڑے کی تعریف کرے؟ کوئی ایسا گھوڑا کہ جس پہ سوار ہو کر غازی اس کی راہ میں لڑ رہا ہے، اس کی راہ میں۔ اور مفسرین نے، اہل سنت والجماعت اور شیعہ سب نے اس سورے کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہ وادی رمل کی لڑائی تھی، وادی رمل کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کے بعد یہ سورہ اترا۔ اور اس لڑائی میں مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وادی یابس کی کافروں کی فوج جو 12,000 کی تھی، انہوں نے سب نے قسم کھائی تھی اس بات پر 12,000 نے مل کر کہ ہم 2 سر کاٹ کے لائیں گے، ایک محمد کا سر، ایک علی کا سر۔ اس بات پہ قسم کھائی تھی سب نے مل کر۔
تیاری کر لی تھی، ہتھیار بند ہو چکے تھے، کمر میں تلواریں لگا چکے تھے اور مدینے پہ حملہ آور ہونے والے تھے کہ جبریل امی نے اپنے نبی کو یہ خبر دی کہ حملہ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ لشکر مدینے پر آئے، آپ کسی کو بھیجیے کہ وہ لشکر لے کر جائے اور سب کو قتل کر دے، سب کو مار دے۔ اب حکم ایسا تھا کہ نبی نے لشکر تیار کیا اور ایک سپہ سالار بنایا، اور سپہ سالار سے یہ کہا، عجیب جملہ کہ بھائی تم جا تو رہے ہو لیکن بے لڑے واپس نہ آنا۔ ایک ہی حکم تھا، کوئی اور حکم نہیں تھا، بے لڑے واپس نہ آنا۔ لشکر گیا، سپہ سالار گیا۔ جب لشکر وہاں پہنچا تو کافروں کے سردار نے یہ پوچھا، نام کیا ہے؟ نام بتایا گیا۔ اس نے کہا بھائی تم کیوں آئے ہو؟ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ہے صرف دو ہستیوں سے، ایک محمد سے ایک علی سے۔ تم واپس جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ بے لڑے واپس نہ آنا۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا۔ واپس ہوئے، جب وہ لڑنے ہی کو نہیں تیار تو واپس ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا ہم نے نہیں تم سے کہا تھا کہ بے لڑے واپس نہ آنا؟ اب رسول کا جلال بڑھ رہا ہے۔ پھر لشکر بھیجا، جیسے خیبر میں ہوا، پھر لشکر بھیجا۔ جب یہ کہا کروں تو تعداد خود گن لیا کیجیے۔ پھر لشکر بھیجا، اور ہر بار یہی ہوا کہ نام کیا؟ کہ تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، واپس جاؤ، اور واپسی۔ آخر میں مفسرین لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے علی کو بلا کر یہ کہا کہ علی، اللہ نے خبر دی ہے وادی یابس میں 12,000 آدمی مدینے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بے لڑے نہ آنا۔ اب رسول کا حکم اور اس پر عمل، علی کے علاوہ ایسا عمل کس نے کیا؟ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے تو ہر جانے والا لشکر لے کر چلتا، لیکن جب علی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو تیز دوڑایا تو مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے یا نہیں۔ اب یہ لشکر کا فریضہ ہے کہ ہم علی سے پیچھے نہ رہ جائیں ورنہ عتاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے، اس لیے اب لشکر کو تیز دوڑنا ہے۔ اور علی نے، ہر جانے والے نے راستہ اختیار کیا میدان کا۔ علی نے میدان کے راستے چھوڑے اور پہاڑیوں پر چڑھنا شروع کیا، اور پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے وادی یابس تک یوں پہنچے کہ ہر جانے والا رات و دن کا سفر کرتا تھا۔ علی نے قریب کا راستہ اپنایا کہ چند پہاڑیوں سے چل کے ہم جلدی ایک رات میں پہنچ جائیں گے، اور پوری رات کہیں دم لیے بغیر گھوڑے کو تیز پہاڑیوں پر دوڑاتے ہوئے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ صبح دم، ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ علی 12,000 کے سر پہ پہنچ چکے تھے۔ پوری رات گھوڑے کو دوڑایا۔ اب یاد رکھیے گا، گھوڑے کے پیروں میں جو نال لگی ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے۔ لوہا جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ آیت نے یہ ثبوت دیا کہ علی نے اپنا گھوڑا جب پہاڑیوں پر دوڑایا تو گھوڑوں کے سم پتھر سے ٹکرائے تو اس میں سے چنگاری نکلی، تو اللہ نے کہا وَلَادِيَاتِ ضَبْحًا، سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم۔ یعنی علی کے گھوڑے کی رفتار کو بھی اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ صبح دم علی نے وادی یابس پر حملہ کیا، اور ایک حملے میں ان کے 12 سردار مارے۔
عرب کی لڑائی ختم ہو جاتی تھی اگر سردار مارے جاتے تھے، اس لیے کہ چند کرائے کے سرداروں پر کافر لڑا کرتے تھے۔ دیکھیے میں کہہ چکا یہ جملہ کہ خیبر کی لڑائی ختم ہو گئی جب مرہب، انتر اور حارث مارے گئے، اور خندق کی لڑائی ختم ہو گئی جب عمرو ابن عبد ود مارا گیا، اور حنین کی لڑائی ختم ہو گئی جب ابو جربل جیسا سردار مارا گیا، اور بدر کی لڑائی ختم ہو گئی جب شیبہ ادبا اور ولید مارے گئے۔ تو اب یہ 12,000 کی لڑائی کیا جو بڑی بڑی لڑائیاں لڑ چکا ہے، اس نے ان کے 10-12 بڑے سردار مارے، تو اب لشکر کو فتح کرنا کیا؟ لیکن یہاں علی نے فتح کا وہ نیا انداز دکھایا کہ کسی لڑائی میں نہیں دیکھا گیا۔ جب ان کے بڑے سردار مارے گئے تو اپنے لشکر کو علی نے یہ حکم دیا کہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لو، اور علی کچھ چیزیں لے کر ساتھ گئے تھے، وہ تھیں لوہے کی زنجیریں، جسے اپنی لڑائی کا خود انجام معلوم ہو، اس فاتح کا نام ہے علی۔ پورے لشکر کو نہیں مارا، اس لیے کہ جب بڑے بڑے سردار مارے گئے تو خود ہی ہتھیار پھینکنے لگے سارے کافر، لیکن علی نے کہا ایک بھی بھاگنے نہ پائے، چاروں طرف سے گھیر لو اور سب کو زنجیروں میں باندھ دو۔ 12,000 کافر زنجیروں میں باندھے گئے، اس لیے اس لڑائی کا نام ذات سلاسل ہو گیا۔ سلاسل عربی میں کہتے ہیں زنجیروں کو۔ وہ لڑائی جس میں علی نے فتح کر کے پورے لشکر کو زنجیروں میں باندھ لیا، اور ان کو باندھ کر گرفتار کر کے جب واپس مدینے کی طرف چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ادھر علی نے فتح کی۔ اب جملہ آپ کو یاد ہے نا، صبح دم حملہ کیا، رات بھر دوڑے اور صبح کو حملہ کر دیا، اور اسی وقت فتح ہو گئی۔ یعنی سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ علی حملہ آور ہوئے، صبح کی نماز بعد میں ہوگی۔ اب تفسیر لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ سورہ آیا نہیں تھا، ادھر علی نے لڑائی فتح کی اور ادھر پیغمبر نماز پڑھانے مسجد نبوی میں آئے۔ پہلی ہی رکعت میں جب سورہ الحمد پڑھ چکے تو ایک بار جبریل نے کہا اب یہ سورہ پڑھیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ جب نماز ختم ہوئی اصحاب نے کہا یہ کون سا سورہ پڑھا، کیا نیا سورہ آیا ہے؟ کہاں علی نے جنگ فتح کی، اس کی خبر اب نماز میں۔ یہ ہے علی، اگر اس کو پسند ہے تو علی کی فتح کو نماز میں شامل کر دیتا ہے۔ آپ اذان کی بات کر رہے ہیں، اور دیکھیں مفاتی دیکھ لیجئے، جتنی جلالی نمازیں ہیں اس میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، یہ سورہ شامل ہے۔ کبھی مفاتی کو اس طرح بھی دیکھیے کہ مدح علی کے کون کون سے سورے جلالی نمازوں میں شامل۔ حالانکہ جلال و جمال میرا موضوع 4 معصومین کا ہے، لیکن اب لفظ پر تو پابندی نہیں ہے کہ آپ کہیے لفظ دوہرا رہے ہیں، موضوع تو کہیں میں چاروں جگہ نہیں دوہرا رہا ہوں نا، ساتھ چلنے والے گواہ ہیں بھائی۔ اب لفظ نہ پکڑیے گا کہ جلال جمال وہاں بھی کہا تھا، جلال اور جمال یہاں بھی کہہ دیا، ابو طالب وہاں بھی کہا تھا تو ابو طالب یہاں بھی کہہ دیا، علی یہاں کہا تھا تو علی وہاں بھی کہہ دیا، علی تو ہر جگہ کہیں گے۔ مارٹن روڈ کا موضوع صحیح، لیکن علی علی تو ہر جگہ کہیں گے، اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوہرا رہے ہیں، لفظ کو نہیں کہتے، روایت، واقعہ، استدلال سب آپ کو الگ الگ چاروں جگہ ملے۔ یہاں ہے موضوع دم ہمادم علی علی، یعنی ہر سانس میں علی علی۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سانس میں علی علی ہو، اور جب نماز آپ پڑھ رہے ہو تو اس وقت آپ کی سانس میں علی علی نہ ہو؟ تو اللہ نے نماز میں علی کی فتح، بلکہ یہ کہوں کہ علی کے گھوڑے کی تعریف نماز میں شامل کر دی۔ اب شرک کی بات کرو، اب کرو۔ یہ جملہ آپ جو کہنے جا رہا ہوں اپنے سینے پہ نشر کر لیں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ گھوڑے کو نماز میں شامل کر سکتا ہے تو گھوڑا ہماری مجلس میں اور جلوس میں کیوں؟ یہ بتا دیجیے آپ کیسے گناہ ہو جائے گا، کیسے بدعت ہو جائے گا؟ اگر گھوڑے سے کوئی بیزاری کر رہا ہے تو قرآن سے گھوڑے والا سورہ نکال دے، اگر ہمت ہے تو۔ جب تک قرآن میں گھوڑا رہے گا، جلوس میں بھی گھوڑا رہے گا۔ قرآن میں گھوڑا ہے اس لیے جلوس پہ بھی گھوڑا ہے۔ اور ورنہ آپ کہیں کس عہد کا گھوڑا، تو آپ بتا دیجئے وہ کون سا گھوڑا، ہم تو بتا دیں گے کون سا گھوڑا، دنیا نہیں بتا سکتی کون سا گھوڑا۔ وہ مخصوص گھوڑا تھا جس پر اس دن علی وادی رمل میں بیٹھے تھے۔ توجہ کیجئے، ابھی عرض کرتا ہوں، جب علی آئے اور رسول اللہ کو پتہ چلا نماز صبح کے بعد کہ علی فاتح آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیرون مدینہ ہم ادھر سے چل کے خود علی کا استقبال کریں۔ ادھر سے نبی چلے، ساتھ میں اصحاب چلے۔ تفسیر مظہری اہل سنت والجماعت کی مشہور تفسیر ہے، جو تفصیل پڑھ رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتفاق سے لاہور میں نے جب یہ آیت پڑھی اور اس کی تفسیر کی تو 2 پروفیسر اہل سنت والجماعت 2 دن کے بعد آئے، اور جب میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے دوسرے دن جا کے اپنی کالج کے کتب خانے میں وہ کتاب نکالی اور جو کچھ آپ نے بیان کیا تھا اپنے آنکھ سے پڑھا۔ میں کبھی کمزور گفتگو نہیں کرتا، نہ شیعوں کے لیے نہ سنیوں کے لیے، میری عادت ہی نہیں، بغیر حوالے کے گفتگو نہیں کرتا۔ اب حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دیا، ایک ایک لفظ پہ یقین رکھے، شیعہ سن رہا ہو یا سنی، کہ ادھر سے نبی چلے اور ادھر سے علی آ رہے ہیں۔ جب کچھ دور علی رہ گئے تو رسول اللہ نے کہا ہم پیدل چلیں گے، ہم علی کا استقبال پیدل چل کے کریں گے۔ پیدل چلے۔ جیسے ہی حضرت علی کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ پیدل آ رہے ہیں تو علی نے چاہا کہ بالکل قریب استقبال سے پہلے میں گھوڑے سے کود پڑوں، رسول کے ادب اور تعظیم کے لیے، کہ رسول اللہ دوڑے اور دوڑ کر کہا خبردار علی گھوڑے سے نہ اترنا، ایک ایک لفظ میرا اور میرے اشاروں کی طرف بھی دیکھیے گا۔ لجام فرس کو پکڑ لیا، سواری گھوڑے پر تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میرے جملوں کو ضائع مت کیجیے گا۔ رسول نے لجام فرس کو پکڑ لیا اور علی سے کہا گھوڑے پر بیٹھے رہو، اور گھوڑے کو پکڑے ہوئے کہا کہ اسی طرح مدینے تک جاؤں گا، علی اترنا نہیں۔ آگے آگے گھوڑا، پیچھے پیچھے جلوس، اور سب سے آگے رسول، گھوڑا۔ آپ سنتے جائیے، کوئی ایسا تھوڑی کہ جلوس خاموش، خاموش جلوس نہیں چلتا۔ اگر خاموش جلوس چلے گا تو پتہ کیسے چلے گا کیا چیز جا رہی ہے؟ گھوڑا جا رہا ہے، گھوڑے پہ سواری ہے، اور ایک آدمی گھوڑے کو پکڑے ہوئے پیچھے جلوس چل رہا ہے، اور
نبی یہ کہتے جاتے ہیں یا علی آج تم نے جو کام کیا ہے تو آج میں تمہاری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ اگر میں بیان کر دیتا تو یہ پوری قوم تم کو وہ سمجھنے لگتی جو عیسائی عیسیٰ کو سمجھتے ہیں. یعنی کوئی ایسی بھی فضیلت تھی، میں رک رہا ہوں یہاں پہ، یعنی کوئی علی کی ایسی بھی فضیلت یا فضیلتیں تھیں کہ اگر نبی وہ بیان کر دیتے تو سارے مسلمان علی کو خدا کہنے لگتے. تھی نا، نہیں بیان کی، اس لیے کہ کچے لوگ تھے، علی کو خدا سمجھنے لگتے. یعنی علی کی محبت میں کافر ہو جاتے. یا رسول اللہ وہ فضیلتیں بتا ہی دیتے، کم از کم علی کی دشمنی تو اتنی نہ ہوتی. بہتر تھا کہ سب علی کو خدا کہنے لگتے. جملہ لیجئے گا، بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں. اللہ اور نبی کو یہ منظور تھا کہ علی کی دشمنی میں سب کافر ہو جائیں، لیکن یہ نہیں نبی چاہتے تھے کہ علی کی محبت میں سب کافر ہو. نہیں سمجھے. اب سنو، جو علی سے دشمنی کرے وہ کافر ہے، محبت کرنے والا کبھی کافر نہیں. جو علی کو خدا کہتے وہ کافر ہے یا مشرک ہے. ہم اس سے بری ہیں، اس لیے کہ نبی نے وہ ہم کو بتایا ہی نہیں. بتا دیتے تو ہم علی کو خدا سمجھنے لگتے. دیکھیں نبی نے یہ کون سی فضیلت علی کی بیان کی کہ ابھی کچھ فضیلتیں باقی ہیں جو میں تقیے میں چھوڑ رہا ہوں، پردے میں چھوڑ رہا ہوں، کہیں تم علی کو خدا نہ کہہ دو. تو یوں بھی نبی کبھی کبھی فضیلت بیان کرتے تھے. تو بھائی ہر لڑائی کے بعد ایک حدیث علی کے بارے میں کہتے تھے نا. خندق میں آئے تو کیا کہا؟ ایک ضربت. خیبر میں کیا کہا؟ کل علم اس کو. احد میں کیا ہوا؟ لا فتح الا علی. یعنی ہر جنگ میں ایک ایوارڈ علی کو ملا. اس میں جو ایوارڈ ملنے والا تھا اعلان کر کے رسول اللہ نے چھپا دیا. علی کے فضائل میں کوئی کمی تو ہو نہیں گئی کہ ایوارڈ ملتے ملتے رہ گیا. یہ طے ہو گیا کہ ایوارڈ ہے، پردے میں رکھ دیا گیا. توجہ کیجئے گا بھائی، ایک جملہ لے لیجئے. تو اب علی کی فضیلت تو اس لیے چھپائی گئی کہ کہیں سب علی کو خدا کہہ کے کافر نہ ہو جائیں. تو اللہ نے سوچا بیچارے گھوڑے نے کیا خطا کی. ارے بھائی کہاں بیٹھے؟ گھوڑے سے کیا خطا ہو گئی کہ اس کی تعریف نہ ہو؟ گھوڑا کیوں رہ جائے؟ ہر لڑائی میں شامل تھا. آج تو بڑا کام کیا اس نے. پوری رات دوڑا ہے، صبح دم دشمن کے سر پہ پہنچا ہے. نہ کہیں سکندری کھائی ہے، نہ کہیں نسل کی کوتاہی دکھائی ہے، نہ گھٹنے ٹیکے ہیں. شجاعت کے ساتھ دوڑا ہے. عربی میں عادیات اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو غازی ہو. ہر ایک کا گھوڑا بھی غازی نہیں. جب خود ہی غازی نہیں تو گھوڑا غازی کہتے ہیں. اور یہ وضاحت کر دوں میں آپ کو اردو ادب سے
ظفر صاحب بیٹھے ہیں، بڑی فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ ذرا سا ادب بھی تھوڑا سا، کہ تھوڑا سا ادب بھی، تو اب کوشش کرتا ہوں کہ ہاں کہیں سے تھوڑا سا ادب بھی آ جائے درمیان میں، تاکہ بچوں کو اردو ادب کی بھی آشنائی ہو جائے۔ ایک صنف ہے قصیدہ۔ قصیدے کا دستور یہ ہے کہ جب شاعر قصیدہ لکھتا ہے کسی کی مدح میں، تو آپ کو معلوم ہے قصیدے کے لیے ضروری ہے کہ قصیدے میں تشبیب ہوتی ہے، یعنی اس کا چہرہ تشبیب، پھر گریز ہوتا ہے اور مدح کی طرف جاتا ہے۔ تشبیب میں وہ کچھ بھی کہے، بہار کہے، دنیا کا سما کہے، چاند سورج کی تعریف کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو ربط ملا دے، لیکن جب مدح کی طرف آتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرا ممدوح سقی ہے، شجاع ہے، صاحب علم ہے، اس کی ساری صفات بیان کرتا، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا ممدوح وہ ہے کہ جس کا گھوڑا بھی عظیم ہے، جس کی تلوار بھی عظیم ہے۔ مدح کے بعد گھوڑے اور تلوار کی تعریف کر کے پھر اپنے ممدوح کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دے، اور مقطع کہہ کے قصیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ مومن خواہ مومن غالب کی ہم عصر بہت مشہور شاعر تھے۔ اردو ادب میں، پورے اردو ادب میں امیر خسرو سے لے کے جوش ملی آبادی تک سوا علی کے اسلام کی کسی ہستی کے لیے قصیدہ نہیں لکھا گیا۔ ایک ریکارڈ ریسرچ ورک آپ کو بتا رہا ہوں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، نبی، علی، حسن، حسین، فاطمہ کے علاوہ اور اس پورے خاندان کے علاوہ 12 ائمہ کے کسی کا قصیدہ کسی شاعر نے شیعہ ہو یا سنی نہیں لکھا۔ بھائی میں نے بہت بڑے بڑے جملے کہیں، یہ کوئی آسان نہیں، برسوں میں ریسرچ ہوتی ہے، سارے کتب خانے چھانے جائیں گے، ورنہ آپ مجھے پکڑ لیں گے فلاں کی شان میں قصیدہ وہاں رکھا ہوا ہے، آپ جھوٹ بولے۔ یعنی قصیدہ صرف محمد اور آل محمد کے لیے ہوتا ہے، طے ہو گیا، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، سمجھ گئے نا؟ تو قصیدے کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جس کی تعریف کی جائے اس میں سب کچھ موجود ہو۔ مومن خواہ مومن پہلے شاعر ہیں کہ جنہوں نے روایت توڑی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ سب کے قصیدے لکھے جائیں۔ اب یہ سب میں سب آ گیا، میں کچھ شرح ورہ نہیں کروں گا، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سب کے قصیدے لکھے جائیں، سب کے لکھے۔ جب علی کا قصیدہ لکھا تو ہر تنقید نگار نے یہ کہا کہ مومن کے سارے قصیدے کمزور ہیں، جو علی والا قصیدہ ہے وہ مضبوط ہے۔ تنقید نگار سے پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے کہ سارے قصیدے کمزور ہو گئے اور علی کا مضبوط ہو گیا قصیدہ؟ تو لوگوں نے یہ کہا، دانشوروں نے، کہ قصیدے میں زور جب آتا ہے کہ جب ممدوح کا گھوڑا اور تلوار ہو، اس کی تعریف ہو۔ دیگر ممدوح جو تھے ان کے پاس نہ کوئی گھوڑا تھا نہ کوئی تلوار تھی۔ علی کا قصیدہ اس لیے زوردار ہو گیا کہ ذوالجناح بھی ہے، ذوالفقار بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب میں غالب کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے، بڑا چھوٹے سے چھوٹا شاعر کسی کو ممدوح بنا کر یہ تعریف کر سکتا ہے، سوچیے گا ذہن میں۔ شعر سناؤں گا ایک واقعے کے ساتھ غالب کا۔ غالب کے ایک دوست تھے میرن صاحب، مشہور ہیں، ان کے نام خطوط ہیں غالب کے، خطوط غالب میں۔ تو روز صبح کو اٹھ کے غالب دہلی میں اپنے دوست میرن صاحب کے یہاں جاتے تھے۔ کیا لالچ تھی، کیوں صبح صبح جاتے تھے؟ کہ میرن صاحب بھی شاعر تھے، فارسی کے، یہ بھی فارسی کے شاعر، اردو کے بھی، فارسی کے بھی۔ تو اب یہ تو شاعرانہ ادب کا ماحول ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا دلچسپی غالب کو وہاں پہنچنے کی تھی صبح صبح۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رات بھر میں میرن صاحب ایک مصرع کوئی کہہ لیتے تھے۔ شاعر کو تلاش ہوتی ہے مصرع طرح کی، تاکہ مصرع مل جائے تو پھر وہ آگے اس پہ غزل کہہ دے، قصیدہ کہہ دے، منقبت کہہ دے۔ طرح محفلیں تو آپ کو معلوم ہے کہ زوردار ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ غالب کو روز ایک مصرع مل جاتا تھا، میرن صاحب ایک مصرع سنا دیتے تھے۔ تو اب شاعر مصرع سن کر، جو بڑا شاعر ہے وہ آپے میں نہیں رہتا، اگر مصرع اچھا ہے
تو وہ اسی وقت اس پہ مصرع لگا دے گا. اچھا شعر کہنے میں یہ ایک ادب کا طریقہ ہے کہ جو مصرع اولا ہوگا وہ کسی کا بھی ہو، لیکن جو مصرع ثانی لگا دے گا شعر پھر اس کا ہو جائے گا. یہ ہے ادب کا ایک طریقہ ہے کہ ثانی مصرع جس کا ہے شعر اس کا. تو اب ہوتا کیا کہ پوری رات محنت سے میرن صاحب ایک مصرع کہتے اور غالب کو سناتے، غالب فوراً اس پہ مصرع لگاتے تھے. دہلی میں وہ شعر غالب کے نام سے مشہور ہو جاتا. میرن صاحب کو غصہ آتا کہ مصرع اولا میرا، شعر ان کے نام سے مشہور ہو. لیکن نہ ان کو چین نہ ان کو چین، وہ مصرع ضرور سناتے اور یہ روز مصرع ضرور لگاتے. ادب ہے. ایک دن غالب جو پہنچے تو میرن صاحب کہنے لگے بھئی غالب ایک مصرع ہوا ہے. تو غالب نے کہا سنائیے. کہ یہ مصرع ایسا ہے، اتنا عمدہ مصرع ہوا ہے کہ میں تم کو نہیں سناؤں گا. کہا کیوں؟ کہ تم مصرع لگاؤ گے اور شعر اپنا بنا لو گے. یہ مصرع اتنا مضبوط اور اتنا عمدہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مصرع اس پر میں لگاؤں اور یہ شعر میرا رہے. ذرا ان کے ارادے دیکھیے اور غالب کی دل کی کشمکش دیکھیے. شاعر کے لیے کرب کا عالم ہے. غالب نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں مصرع نہیں لگاؤں گا. اب تو بے قراری بڑھ گئی نا کہ بہت عمدہ مصرع ہے. کہا آپ مصرع سنا دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں مصرع نہیں لگائیں گے. تو اس وقت غالب کرسی پہ بیٹھے تھے اور کرسی کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے یوں، اس لیے کہ بے قرار تھے مصرع سننے کے لیے. جب قسم کھائی تو میرن صاحب نے کہا دیکھو مصرع لگانا نہیں، قسم کھائی. کہا ٹھیک ہے سنا دیجئے مصرع. میرن صاحب نے مصرع سنایا. اسب و زن و شمشیر وفادار می دید. بچوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. میرن صاحب نے مصرع میں کہا کہ گھوڑا، تلوار اور بیوی یہ تینوں چیزیں کس شخص کی وفادار گزری ہیں. بھائی موضوع پر ہونا. اسب و زن و شمشیر وفادار می دید. گھوڑا، تلوار اور عورت کس کی زمانے میں وفادار گزری. ایک سیکنڈ نہیں لگا کہ غالب نے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہوئے اور ایک بار جھومنے لگے اور کہنے لگے کیا مصرع ہے میرن صاحب. اسب و زن و شمشیر وفادار می دید واللہ علی دید علی دید علی. شمشیر وفادار می دید واللہ علی دید علی دید علی دید. گھوڑا، تلوار اور عورت زمانے میں صرف علی کی وفادار دیکھی گئی. علی کی وفادار، علی کی وفادار. دم ہمادم علی علی دم ہمادم. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی. اور کیا اب کوئی کہے کہ یہ سرشاری کی کیفیت غالب پہ کیوں طاری ہوئی. گھوڑا اور تلوار کا نام سن کر ہر سانس میں علی علی آ جائے. یہ قرآن نے فکر دی ہے. قرآن اگر علی کے گھوڑے کی تعریف نہ کرتا تو آج غالب کے بے قراری کے عالم میں زبان سے یہ مصرع نہ نکلا ہوتا. علی علی کا شعور اور سلیقہ قرآن سے ملا ہے ہم کو، اس لیے ہر سانس میں علی علی ہے. میں کچھ 7-8 برس کا تھا، چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا جبلی میں لکھنؤ میں. تو میرے ایک ٹیچر تھے اردو کے عبدالحکیم صاحب پروفیسر. یہ واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا اور یاد کر لیا. صبح جب میں کلاس روم میں گیا تو جب وہ مجھے ادب اپنے طلباء کو پڑھاتے تو غالب کی غزلیں پڑھا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ رات میں نے غالب کا ایک قصہ پڑھا. کہنے سنو. تو میں نے یہ شعر سنایا اور یہ واقعہ سنا. کہنے لگے ہاں کوئی شعر ہے. میں نے کہا کیوں؟ اب بچپنا تھا میرا، میں کیا جانوں شعر کیا اور شعر کی شرح کیا اور وہ فارسی.
کہنے نہیں یہ شعر تو غلط ہے، پہلا مصرع تو غلط ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے کہ بھائی دیکھو گھوڑا وفادار ہو سکتا ہے، بیوی وفادار ہو سکتی ہے، تلوار تو لوہے کی ہے، اس کی کیا وفاداری؟ دیکھیے میں چھٹی کلاس میں تھا، مجلسوں کا یہ فائدہ ہے۔ میں کہا دیکھیے ماسٹر صاحب بات یہ ہے کہ تلوار وہاں سے آئی تھی، اس میں وفا تھی، وہ وہاں سے آئی تھی، تو یہ تلوار عام تلوار نہیں تھی، یہ علی کی تلوار تھی۔ جس طرح گھوڑا عام نہیں تھا اسی طرح تلوار بھی عام نہیں تھی۔ لیکن میرن صاحب نے مصرع بڑا عجیب دیا، راہ دکھائی بیوی سے۔ اگر بیوی وفادار ہے تو گھوڑا اور تلوار، توجہ کی نا، اور علی کی کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جو وفادار نہ ہو۔ اور صرف علی نہیں، اس گھرانے میں جتنے ائمہ آئے سب کی بیویاں وفادار، اور کربلا اس کی گواہ۔ علی کے بیٹے حسین کو 3 بیویاں ملی، شہر بانو، ام لیلہ، ام روا، لیکن کربلا گواہ ہے تینوں بیویوں کی عصمت پر۔ غور کریں، یہاں پہ ذکر کو روک کر ربط کو ملا کر کچھ باتیں تھوڑی سی، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کہ علی جس گھوڑے پر سوار تھے وادی رمل میں، اس گھوڑے کا نام تھا عقاب، اور یہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا۔ یہ مدح صرف علی کے گھوڑے کی نہیں تھی، اللہ نے اپنے محبوب کے سواری کے گھوڑے کی مدح کی تھی۔ ہر فکر سے علی کو دیکھا کریں، ہر رخ سے علی کو دیکھا کریں۔ اور رسول اللہ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اور باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ 4 گھوڑے رسول اللہ کے بہت مشہور تھے جن پر آپ سوار ہوتے تھے۔ ایک گھوڑے کا نام عقاب تھا، ایک گھوڑے کا نام میمون تھا، ایک گھوڑے کا نام مرتجز تھا، ایک گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ میمون سبزی مائل تھا، عقاب سفید تھا، مرتجز اور ذوالجناح سرخ تھے، زردی مائل۔ عقاب کی پیشانی پر سفید ٹیکا تھا، اور عقاب کا شجرہ یہ ہے کہ عقاب کے باغ کا نام لیزاس تھا، لیزاس کے باغ کا نام لہیب تھا، اور لہیب کے باغ کا نام صحاب تھا، اور صحاب کے باغ کا نام موج تھا، اور موج حضرت اسماعیل کا گھوڑا تھا۔ عقاب بنی ہاشم کے گھر میں پلا تھا، اسماعیل سے اس کا شجرہ آ رہا تھا۔ اور گھوڑے جو تھے بادشاہ یمن نے حضرت عبد المطلب کو تحفے میں دیے تھے، اور جب بادشاہ یمن جس کا نام ابن السیفی تھا، جب اس سے ملاقات کے لیے حضرت عبد المطلب یمن گئے اور چلنے لگے تو اس نے کہا چند یمنی چادریں، چند نیزے اور کچھ گھوڑے میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ مکے میں ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے تو یہ تحفے آپ اس کو پیش کر دیجئے گا۔ تو عبد المطلب مسکرائے اور کہا ابن سیفی وہ نبی آ چکا، وہ میرا پوتا محمد 8 برس کا ہے۔ ایمان سمجھ میں آیا اجداد نبی کا؟ اس بادشاہ کو تو معلوم ہو اور باپ چچا کو نہ معلوم ہو۔ ذرا سا انصاف کرے مورخ ہمارے ساتھ، تاکہ ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ سب کے بچے سمجھیں۔ اس میں
غلط فہمیاں نہ پیدا کی جائیں، تاکہ اسلامی مواد بالکل صاف رہے اور سب کے سمجھ میں آئے۔ جب عبد المطلب واپس آئے تو ان یمنی چادروں میں سے ایک چادر رسول کے پاس ہمیشہ رہی، وہی چادر کسائے یمانی کے نام سے مشہور ہوئی، جسے کہتے ہیں چادر کسا، یمنی چادر۔ اور یہ گھوڑے جو آئے تھے، جس وقت عبد المطلب ان گھوڑوں کو لے کر آئے تو 8 برس کے آپ کے نبی دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور کہا ابن سیفی نے بیٹا تمہارے لیے یہ تحفے بھیجے۔ ایک ایک گھوڑے کی گردن پر، یال پر آپ کے نبی نے ہاتھ پھیرا اور سب نے ادب سے سر جھکا دیا۔ ابن سیفی نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ نسلی گھوڑے ہیں کہ یہ جب سے ہمارے یہاں ہیں ان پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ نبی اور علی کے گھوڑے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا، اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ اور مورخین نے لکھا کہ جس گھوڑے پر نبی بیٹھ گئے وہ گھوڑا پھر نہ کبھی بوڑھا ہوا، نہ اس کے دانت گرے، نہ وہ اندھا ہوا، نہ کبھی اس کو کوئی چوٹ آئی۔ اور اللہ نے ان گھوڑوں کی عمریں بڑھا دی۔ ام ایمن کی بیٹی چھوٹی سی تھی، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو ایک دن وضو کر کے اس بچی پہ رسول اللہ نے کلی کر دی تو وہ کبھی بوڑھی نہ ہوئی۔ تو رسول جس پہ کلی کر دیں وہ بوڑھا نہیں ہوتا، جس پہ سوار ہو جائیں، جو گھوڑا خدمت کرے وہ کیسے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں حیرت نہ کیجیے گا کہ نبی کے 8 برس کے دور کے گھوڑے کربلا تک کیسے آئے، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ان گھوڑوں کی آخری منزل کربلا تھی۔ اس میں جو گھوڑا عقاب تھا اس پہ رسول جب پہلی بار سوار ہوئے تو عقاب کے لیے مشہور تھا کہ جب وہ آتا تھا میدان میں تو ایسا لگتا کہ عقاب اڑتا ہوا آ رہا ہے، آسمان کی طرف سے عقاب اڑتا ہوا آ رہا ہے، بالکل عقاب کی طرح گردن کو اٹھا کر چلتا تھا، اس لیے اس کا نام عقاب تھا۔ جب رسول پہلی بار عقاب پر بیٹھے تو عقاب نے حضور سے عربی میں یہ کہا کہ حضور میں نے کبھی اپنی پشت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، اور جس نے کوشش کی میں نے اس کو گرا دیا۔ آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے لیے خلق کیا گیا، آج آپ نے سواری دی، آج آپ میری پشت پر ہیں۔ جس گھوڑے پر بیٹھ گئے فخر سے وہ گھوڑا زمین پہ قدم نہیں رکھتا۔ نہیں، مزہ نہیں لیا آپ نے، ادبی لوگ بیٹھے ہوئے، وہ ہوا سے باتیں کرنے لگتا تھا جس پہ نبی بیٹھ جائے۔ اسی لیے ہر گھوڑے کا نام نبی نے خود رکھا۔ مرتجس کا نام مرتجس حضور نے اس لیے رکھا کہ مرتجس کا لفظ بنا ہے رجس سے، رجس سے، عربی کا لفظ ہے رجس، اس سے بنا ہے لفظ مرتجس۔ رجس اور مرتجس کے معنی ہے بادل کی گرج اور بجلی کی چمک۔ جب مرتجس چلتا تھا میدان جنگ میں تو لگتا تھا بادل کا ایک ٹکڑا تیر رہا ہے فضا میں، اور جب دوڑتا تھا تو لگتا تھا بادلوں میں بجلی چمک رہی ہے، اس کا رنگ فضا میں یوں چمکنے لگتا تھا۔ اور میمون کا کمال یہ تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں آتا اور جب دشمن حملہ کرنا چاہتا اس کے سوار پر تو وہ آگے کے دونوں پیر اٹھا کر اپنی ٹاپوں سے مقابل کے گھوڑے کی پیشانی پہ مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ اور ذوالجناح جس گھوڑے کا نام رکھا تھا، ذوالجناح کے معنی ہے جنا، 2 پر، ذل جب لگ جائے کسی چیز میں تو 2 کے معنی، ذوالفقار، فقار کے معنی معلوم ہے آپ کو؟
فقار کے معنی ہے فقرے، زبانیں. ذوالفقار دو زبانیں، ذوالجنا دو پر والا. جب یہ میدان میں آتا اور تیز دوڑتا اور اس کے قدم فضا میں بلند ہو جاتے تو ایسا لگتا کہ پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے. جب اس کے یال ہوا میں اڑتے تو لگتا پروں سے اڑ رہا ہے. اس لیے حضور نے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا. ایک گھوڑا ایک خریدار سے خریدا تھا، وہ اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ حضور نے اس کا نام الورد رکھ دیا. الورد، گھوڑے کا نام رکھ دیا الورد. ورد کہتے ہیں عربی میں گلاب کے پھول کو. اس جملے کی قدر کیجئے گا آج سے لے کے 9 محرم تک کہ اتنے قیمتی جملے میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی یہ جملے آپ کو ایک دم سے نہیں دے سکتا بغیر سوچے. نبی کے گھر کے گھوڑے کا نام جب گلاب کا پھول ہو تو اس گھر کے بچے کیا ہوں گے؟ کچھ کہا ہے، اسے لکھ کر اس پر جتنا چاہے لکھیں لکھنے والے. جب گھر کا گھوڑا ان کی نظر میں گلاب کا پھول ہے تو ان کا بچہ ان کی نظر میں کیا ہو گئی تقریر. جب عاشور کی صبح آئی اور علم بٹنے لگے، میمنہ میسرہ قلب لشکر بن گیا اور کہا حبیب تم میسرے پر، زہیر تم میمنے پر، تو آواز دی علی اکبر تم قلب لشکر پہ رہو گے. جوان قلب ہوتا ہے، علی اکبر کو قلب میں رکھا تھا اور اس کے بعد تقسیم ہوئی. کہا علی اکبر تم اپنے نانا رسول کے گھوڑے عقاب پر بیٹھو، قاسم تم اپنے دادا رسول کے گھوڑے میمون پہ بیٹھو، اور یہ عباس مرتجس تمہارے لیے، اس لیے کہ سب سے بلند گھوڑا یہ ہے، اور یہ ذوالجناح میرے لیے. موقع ملا تو 8 یا 9 کو ان گھوڑوں کا اور حال ان کے ممدوح کے حال کے ساتھ سنائیں گے. آج صرف عقاب کا حال. شبی تو اب پوری ہوئی نا جب نبی کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اور جب عقاب پہ بیٹھ گئے تو سب کو وہ میدان یاد آ گئے جس میں رسول عقاب پر بیٹھ کر آئے تھے. اور جب علی اکبر بیٹھے عقاب پر تو عقاب اتنا خوش تھا. دیکھیں گھوڑا جب خوش ہوتا ہے تو اپنے چاروں قدم اٹھا اٹھا کر بار بار زمین پر رکھتا ہے. یہ گھوڑے کی مخصوص چال کہلاتی ہے. علی اکبر سوار ہوئے تو گھوڑا خوش ہوا. اس گھوڑے کی ایک اور خاصیت تھی کہ اگر سوار بہادر ہے تو بغیر اس کے اشارے کے یہ سمجھ جاتا تھا مجھے کدھر مڑنا. اور جب علی اکبر نے حملہ کیا تو عقاب علی اکبر کو لیے ہوئے لشکر میں دھنس گیا. سمجھ گیا کہ علی اکبر کیا چاہتے ہیں، علی اکبر کس طرح لڑنا چاہتے ہیں. لکھا ہے مورخ نے کہ علی اکبر اتنے بہادر تھے کہ اتنا طویل ٹھاٹھیں مارتا سمندر جیسا لشکر اور اس کے بیچوں بیچ میں جا کر دم لیا. عقاب کی باغیں اٹھا کر اپنے آپ کو لشکر کے بیچ میں ڈال دیا اور قلب لشکر میں جا کر لڑے. یعنی بتایا کہ حسین کے قلب لشکر کا سردار اتنا بہادر ہے کہ تمہارے قلب لشکر کو توڑ کر تم میں آ گیا. اور عقاب علی اکبر کو لیے ہوئے. زیادہ نہیں پڑھنا، تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ بس آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. میرے لیے بس یہ غنیمت اور کافی ہے کہ آپ روئیں، آپ کی آنکھ سے 2 آنسو گر جائیں اور زہرا بی بی کی رومال میں چند موتی پہنچ جائیں. عقاب علی اکبر سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی حسین سے اور جتنی رسول سے. اور اس کو یہ معلوم تھا کہ حسین کا یہ بیٹا شبیہ نبی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ علی اکبر کی آنکھ کا تارا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ زینب کا سہارا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ لیلا کا ارمان ہے یہ بچہ.
اور یوں بھی گھوڑا وفادار ہوتا ہے۔ امام زمانہ نے جب علی اکبر پر سلام کیا زیارت ناہیہ میں تو عجیب بات کہی۔ دیکھیے علی اکبر کو قلب لشکر میں پہنچنے کے بعد جب علی اکبر نے قتل عام کر دیا اور ایک ایک حملے میں کئی سب کو مارا، اور جب رومی پہلوان بھی مقابل آیا اور اسے قتل کر چکے تو پورے لشکر پہ علی اکبر نے حملہ کر دیا، اور یہ جنگ حسین دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے، علی اکبر کی شجاعت حسین دیکھ رہے تھے اور علی اکبر لڑ رہے تھے۔ تو ابن سعد نے یہ کہا کہ یہ جوان اس طرح قابو میں نہیں آئے گا، ایسا کرو کہ جتنے نیزے والے ہیں سارے پیادے اور سوار بلاؤ اور بہت دور سے پورے میدان میں ایک حلقہ بناؤ اور نیزے کی انیوں کو تان لو اور دھیرے دھیرے اس دائرے کو تنگ کرتے جاؤ، چاروں طرف سے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ علی اکبر کو لڑتے میں گھیر لو۔ اب خیال رکھیے گا کئی ہزار نیزے تھے اور چاروں طرف سے وہ نیزے علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے اور تلوار والے تیار تھے کہ علی اکبر چاروں طرف سے گر جائیں۔ اب میں تفصیل نہیں پڑھ سکتا، اب میں امام زمانہ کا جملہ پڑھتا ہوں۔ زیارت ناہیہ میں کہا کہ جب چاروں طرف سے علی اکبر گر گئے اور جب عقاب بیچ سے چلا تو یہ سوچ کر چلا کہ میں علی اکبر کو بچا لوں تاکہ اس حلقے سے نکل جاؤں۔ عقاب تیز دوڑ رہا تھا کہ اپنے سوار کو بچا لوں، تو امام فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے اب جو علی اکبر پر وار ہوئے تو عجیب جملہ کہا کہ اتنی تلواریں چلی کہ علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہو گئی مجلس۔ دو جملے جوان میرے سامنے ہیں اور کس فخر کے ساتھ روز مجلس میں آتے ہیں، دو تین جملے دیکھیے کوئی زخمی ہو جائے اگر میرے پاس جملے نہیں کہ میں شرح کر کے آپ کو سمجھا سکوں، ذرا خیال رکھیے گا جو سوار گیا اور زخمی ہوا اس نے حسین پر سلام کیا۔ کیوں سلام کیا؟ یعنی آقا آئیے مجھے بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو میرا لاشا پامال ہو جائے، دشمن میرا سر کاٹ لے۔ حسین ہر ایک کی آواز پر سلام کا جواب دے کر پہنچے۔ علی اکبر کس کو پکارے؟ جو اس لیے کہ علی اکبر کو معلوم ہے اب میرا بابا اکیلا رہ گیا، حسین اکیلے ہیں، حسین اکیلے، اب علی اکبر کس کو سہارا بنائیں؟ تاریخ میں ہے کہ ایک بار علی اکبر نے اپنی دونوں بائیں پیار سے عقاب کی گردن میں ڈال دی اور رخسار گردن پہ رکھے گا عقاب بابا تک پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ بوڑھا باپ خود آ جائے، بوڑھا باپ خود آ جائے۔ کہتے ہیں کہ عقاب دوڑتا ہوا چلا، میری طرف دیکھنا اور روتے رہنا، بس یہ آخری جملہ ہے تقریر کا۔ دیکھیں ادھر سے حسین چلے یہ کہتے ہوئے علی اکبر پکارو تاکہ میں آؤں، میں تمہاری آواز پہ آؤں، اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے راستہ سجھائی نہیں دے رہا، میں تمہاری آواز پر آؤں گا۔ ادھر عقاب جب چلا تو دشمن نے تعاقب کیا، عقاب چاہتا تھا کہ علی اکبر کو حسین تک پہنچائے، جب چاروں طرف سے گھر گیا تو عقاب ایک بار نلغے سے علی اکبر کو سنبھالے ہوئے، اس لیے کہ علی اکبر ڈگمگا رہے تھے، عقاب دوڑ کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا، علی اکبر کو صحرا میں اتارا۔ میں کیسے کہوں کہ حسین کا لال گھوڑے سے گرا، میں کیسے کہوں؟ ایک بار گھوڑا تیز دوڑتا ہوا چلا، سوا آگے عقاب پیچھے حسین، علی اکبر کے لاشے پر رکا،
آواز دی آقا، یہ ہے شہزادہ، یہ ہے علی اکبر۔ ماتم حسین، حسین، حسین۔